Hello everyone, I hope that you all are doing well. आज हम कोलंबिया के बारे में जानेंगे। कोलंबिया साउथ अमेरिका में वाक़ है और फेमस सिंगर शकीरा की कंट्री है। हम कोलंबिया की कुछ हिस्ट्री, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिर वीज़ा, पीआर और पासपोर्ट की बात करेंगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इट वुड बी एप्रिशिएटेड। And if you are interested to know more in the future, then please press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। कोलंबिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है, जो कि 1886 को अनाउंस हुआ था। इससे पहले इसका पुराना नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोलंबिया था। ये अपने बॉर्डर्स पैनामा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू और एक्वाडोर से शेयर करता है। इसके कैपिटल का नाम बगोटा है और बगोटा की पॉपुलेशन 7 मिलियन है। इसे भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही दरियाफ्त किया था। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 50 मिलियन है। कोलंबिया में 168 एयरपोर्ट्स हैं। कोलंबिया की करेंसी कोलंबियन पेसो है। $1 यहाँ का 3700 बनता है। ये भी स्पेन की कॉलोनी रहा है। यहाँ स्पेनिश 1499 में आए थे। उस वक्त इसका नाम न्यू ग्रांदा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पैनामा वाली अगर देखी हो तो उसमें मैंने ये न्यू ग्रांदा का जिक्र किया है। फिर 1819 में इन्होंने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। दे wouldn't want to be the part of Spain anymore. तो और ये आज़ादी इनको भी इतनी आसानी से नहीं मिली। दे हैड सम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल और फिर उसके बाद जो है ये 1819 में स्पेन से जो प्रॉपरली या पूरी तरह से आज़ाद हुए थे। यहाँ पर भी यूरोपियंस आकर आबाद हुए थे। यहाँ ज़मीन ज़रख़ेज़ और मौसम को देखते हुए यूरोपियंस यहाँ आकर सेटल हो गए थे। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि कोलंबिया में जिनकी वजह से कोलंबिया जो है इट मेक्स कोलंबिया अ यूनिक और डिफरेंट कंट्री। और फिर इसके पासपोर्ट, पीआर और वीज़ा की बात करेंगे। कोलंबिया के फ्लैग में येलो कलर यहाँ पर कसीर तादाद में गोल्ड होने की अलामत है। कोलंबिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। अगर आप नोटिस करें तो ब्राज़ील के फ्लैग में भी जो येलो कलर है वो इनके गोल्ड को जो है वो प्रोमिनेंट करता है कि यहाँ पर ये गोल्ड की अलामत है। कोलंबिया ने भी अपने फ्लैग में येलो कलर जो है वो गोल्ड से तशबीह दी हुई है कि दे आर रिच इन रिसोर्सेज और गोल्ड जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। कोलंबिया में दुनिया के सबसे बड़े पाम ट्रीज़ हैं, जिनमें कुछ की हाइट तो 60 मीटर्स तक है। दुनिया में 14 इकसाम के वैक्स पाम्स हैं, जिनमें 7 सिर्फ कोलंबिया में हैं। ब्राज़ील और वियतनाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा कॉफ़ी एक्सपोर्टर कोलंबिया है। कोलंबिया की ज़मीन चूँकि ज़रख़ेज़ है तो हर किस्म का वेजिटेबल और जो फ्रूट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं कोलंबिया में। कोलंबिया पिंक डॉल्फिन्स का घर कहलाता है। कोलंबिया में लोग ब्रेकफास्ट में मेल्टेड चीज़ और हॉट चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोलंबियंस जो हैं उस चाय या कॉफ़ी को मेल्टेड चीज़ और हॉट चॉकलेट से रिप्लेस करते हैं एंड दे एंजॉय द melted cheese and hot coffee. Colombia is the only country in South America that has coastlines on both the Pacific Ocean and the Caribbean Sea. यहाँ नमक की बहुत सी खाने मौजूद हैं।
کولمبینس کا میوزک سینس بہت اچھا ہے، اور یہاں کے 2 فیمس سنگر شکیرا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ورلڈ کپ میں شکیرا نے وہ ایک سانگ ہے وکا وکا، وہ جنہوں نے گایا ان کا نام شکیرا ہے، اینڈ شکیرا جو ہے وہ کولمبیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ شکیرا اور جواناس جو دوسرے سنگر ہیں ان کا نام جواناس ہے، سو کولمبیا از فیمس بیکاز آف دیم آلسو۔ ان کا ٹریڈیشنل اسپورٹ تیجو ہے، اور پاپولر اسپورٹ جو ہے وہ فٹ بال ہے۔ کولمبیا کی فٹ بال ٹیم اچھی ٹیمز میں کاؤنٹ ہوتی ہے، مطلب دنیا کی جو اچھے پلیئرز ہیں یا محنت کرنے والے پلیئرز ہیں، یہ ان میں ان کی ٹیم کاؤنٹ ہوتی ہے۔ It is mandatory for radio and public television in Colombia to play the national anthem every day at 6 a.m. and 6 p.m. یہ ایسا ہی رول تھائی لینڈ میں بھی ہے، وہاں پر بھی شام 6 بجے قومی ترانہ جو ہے وہ پلے ہوتا تھا، اور ایون ان کے پارکس میں قومی ترانہ تھائی لینڈ میں پلے کیا جاتا تھا۔ سو دا سیم رول از ہیئر، بٹ یہاں پر صبح اور شام کو جو ہے یہ قومی ترانہ پلے ہوتا ہے ٹی وی پر اور ریڈیو پر۔ کولمبیا میں ایمرلڈ اسٹون بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اٹ از رچ وتھ منرل ریسورسز، تو ایمرلڈ جو ہے ہم اردو میں سے زمرد کہتے ہیں۔ کولمبیا میں رینبو کلرز ریور ہے، جسے ریور آف 5 کلرز کہا جاتا ہے۔ The river that changes color between yellow, green, blue, black and especially red, beginning the end of July and through November. اس کی ایمبیسی انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹریز میں ہے، اور اس کے پاسپورٹ پر 127 کنٹریز میں انٹریز ہیں، جس میں سارا یورپ شامل ہے۔ کیونکہ یہاں پر جو سیٹلرز تھے وہ یورپینس تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ ان کی یورپ میں انٹری ہے۔ اور اگر آپ یہاں کا ویزا لگوا کر آتے ہیں تو یہاں 3 طریقوں سے پاسپورٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا، کیونکہ جو پروسیس ہے اٹ ہیز 2-3 اسٹیپس، سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفائن دا پروسیس آف گیٹنگ پاسپورٹ۔ اگر آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہلے 2 سال کا ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے، اور پھر پی آر ملتی ہے 2 سال بعد، اور پھر 5 سال بعد سٹیزن شپ اپلائی ہو جاتی ہے۔ یہ سٹیزن شپ مطلب پاسپورٹ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں شادی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ پی آر مل جاتی ہے، اور 5 سال بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ود فیملی آتے ہیں اور آپ کا بیبی یہاں بورن ہوتا ہے تو بھی آپ کو پی آر ملتی ہے، یہاں پر پی آر مل جاتی ہے۔ بیبی کو پاسپورٹ برتھ کے فوراً بعد ہی بیبی کا پاسپورٹ اپلائی ہو جاتا ہے، یعنی بیبی جو ہے وہ کولمبین بورن ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ یا اس کو یہاں کی سٹیزن شپ مل گئی۔ پیرنٹس کو جو ہے وہ پی آر ملے گی، پھر بعد میں بیبی تو پاسپورٹ فوراً لے لے گا، لیکن 5 سال بعد پاسپورٹ جو ہے وہ پیرنٹس 5 سال بعد پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو تینوں پروسیسز ہیں، اسائلم والا، شادی والا اور بیبی والا، ان تینوں پروسیسز سے 5 سال پورے کرنے ہیں پہلے آپ نے، اور پھر 5 سال پورے کرنے کے بعد جو نیکسٹ 6th ایئر ہوگا، 6واں سال ہوگا، اس میں سٹیزن شپ اپلائی کرنی ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ سٹیزن شپ یا پاسپورٹ کا جو پروسیس ہے وہ 6 سال کا ہے۔ 5 سال بعد آپ نے، یعنی 6th ایئر میں آپ نے جب پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو یہ ٹوٹل پروسیس 6 سال کا بنتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اس کو برازیل سے کمپیئر کریں تو برازیل کی جو انٹریز ہیں وہ 170 کنٹریز میں ہیں۔ پہلی چیز، پاسپورٹ جو ہے وہ اسٹرانگر دین کولمبیا، اینڈ جو پروسیس ہے پاسپورٹ کا وہ 2 سال کا ہے، شادی کر کے بھی اینڈ آفٹر بیبی بھی۔ دیر آر مینی ادر ویز آف گیٹنگ پاسپورٹ، تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ وہ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن میں ہم نے اس کے سارے پروسیسز ڈیفائن کیے ہیں۔ اگر آپ کو ساؤتھ کوریا، جاپان، برازیل
ان یا تھائی لینڈ اس سب کی بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وی ہیو بین ٹو جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا اینڈ تھائی لینڈ اینڈ آل ادر کنٹریز. سو اور ہم کوریا میں ہم رہتے تھے. تو آپ کو اگر اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے بھی دے دوں گی، اور پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز کی میں جو ہے ان کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. فیل فری ٹو کانٹیکٹ ہم. ان کا واٹس ایپ نمبر میں مینشن کر دوں گی، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو. سو آئی سی یو ان دا نیکسٹ ون اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب دا چینل. خدا حافظ.